بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کرتے ہیں جی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم قسم کی اپ ڈیٹ ایف بی آر کے حوالے سے ایک انہوں نے لانچ کر دی ہے۔ ایف بی آر نے یہ ان کے سسٹم کے اندر انہوں نے ڈال دی ہوئی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ ایف بی آر جو ہے اس نے اپنے سسٹم کو آئے دن وہ اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کے کچھ اچھے مثبت اثرات بھی ہیں اور کچھ نیگیٹو اثرات بھی ہیں، کیونکہ مثبت اثرات تو یہ ہیں کہ جس قدر جتنا ڈاٹا ڈیجیٹلائز ہوگا اتنا جو ہے وہ ریاست کو فائدہ ہوگا اور اتنا ہی عام آدمی کا بھی فائدہ ہوگا، اور جو غلط لوگ ہیں، جو کرمنل لوگ ہیں، جو ٹیکس چور ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا سکے گا۔ لیکن یہ ہوتا ہے تب جب نیت اچھی ہو سرکار کی، وہ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہوں۔ لیکن یہاں پر عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے، لانچ کی جاتی ہے اور اس کے پھر انفیئر مینز اور غلط استعمال شروع ہو جاتا ہے، جو کہ خود سرکاری اداروں کے اندر سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اثرات مثبت ہونے کی بجائے منفی ہو جاتے ہیں۔ منفی یہ ہے کہ عام آدمی ابھی تک ہمارا اتنا جو ہے وہ میڈیا سے اور ڈیجیٹلائزیشن سے اتنا اویئر نہیں ہے، اور پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی چیزوں کو اپ ڈیٹ نہیں رکھتے۔ اوپر سے پھر جو سرکار ہے اس نے آج کل میڈیا، سوشل میڈیا، نیٹ کو دیگر حکومتی وجوہات اور سیاسی وجوہات کی بنا پر اپنے ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے وہ اس کو موڑ توڑ کر پیش کر کے اس کا ایک غلط امیج عوام کے میں اور نوجوانوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، سیاسی بیانیہ، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کرے اور یہ والے جو سسٹم ہے یہ بنانے میں، لانچ کرنے میں اتنا ایزی رکھیں کہ ہر آدمی کی اس تک ایکسیس ایزی ہو، اس کو ہینڈل کرنا ایزی ہو اور اس کو یوز کرنا ایزی ہو۔ تو اس حوالے سے اب ہر کسی کو چاہیے سب سے پہلے تو وہ ایف بی آر کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرے، فائلر ہوئے، این ٹی این حاصل کرے اور اپنی سالانہ ریٹرن جو ہے وہ بھیجے۔ اور اس کے لیے یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے پاس چل رہا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ہمیں صرف اپنے ڈاکومنٹس واٹس ایپ کرنے ہیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی، آپ گھر بیٹھے بٹھائے آپ کا سارا کام جو ہے وہ ہو جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، اس کو اپ ڈیٹ رہیں گے، آپ اس کو واچ کریں گے باقاعدگی کے ساتھ، اور جو چیز آپ کو ابہام لگے وہ آپ کومنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی جو ہے وہ میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپ ڈیٹ رہیں گے۔ اب اس ویڈیو میں جس اپ ڈیٹ کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے پاس ورڈ۔ جس طرح سے آپ موبائل یوز کرتے ہیں تو اس کی مختلف اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں، بینک کی اپلیکیشنز آپ نے ڈاؤن لوڈ کر رکھی ہیں وغیرہ، تو ان کا آپ نے ایک پاس ورڈ لگایا ہوتا ہے، کوڈ لگایا ہوتا ہے جو آپ کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ سے تو بینک والے بھی کہتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم اپنے اے ٹی ایم کا جو پاس ورڈ کوڈ ہے چینج کرتے رہیں، وہ ایک آپ کی اپلیکیشن اور سیکیورٹی کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن کمپلسری نہیں ہوتا کہیں بھی کہ جی آپ اس کو اتنے منتھ بعد چینج کریں۔ لیکن یہ ایف بی آر پتہ نہیں کیسی پالیسیز بناتا ہے، انہوں نے اب کر دیا کہ جی 60 دن کے اندر، یعنی 2 ماہ کے اندر آپ اپنے جو پاس ورڈ ہے آپ کو اس کو چینج کریں گے۔ جو بھی پاس ورڈ ہے ہر 2 ماہ بعد اس کو، یا 2 منتھ کے اندر اندر اس کو ایک بار چینج کریں گے۔ اب یہ جو ہے چیز، یہ چلو آپ کی سیکیورٹی کے لیے تو اچھا ہے کہ آپ چینج کر لیں گے، لیکن اس کے اوپر جو اور انہوں نے کر دی کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا پاس ورڈ اور آپ کی اپلیکیشن بلاک کر دی جائے گی۔ یہ ایک بڑی عجیب سی انہوں نے ڈال دی ہے اس میں۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ جب اس کا پاس ورڈ آپ نے ریکور کرانا ہے تو یا تو آپ کو خود متعلقہ جو آپ کا آر ٹی او آفس ہے وہاں پر جانا پڑے گا، یا پھر آپ کو اس کے لیے چارجز پے کرنے پڑیں گے ہمیں، یا جس کے ذریعے بھی آپ کروائیں گے اپنا پاس ورڈ ریکور کرائیں گے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی اپ ڈیٹ میری نظر سے گزری ہے۔ میرا تو اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو ایسی اپ ڈیٹ نہیں ڈالنی چاہیے فی الحال، جب تک جو ہے پوری ہر بندہ جو ہے وہ، اب بہت سے لوگ تو اپنا موبائل یا اپلیکیشن خود یوز بھی نہیں کرتے، تو اس لیے جتنے بھی ہمارے کلائنٹس ہیں ان یا عام سب لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے ایف بی آر کے سسٹم میں جو بھی ان کے کنسلٹنٹ ہیں ان کے ذریعے
پہلی چیز تو یہ کہ پہلے سے ہی آپ نے کو چاہیے تھا کہ اپنا اوریجنل آپ کا ای میل اور موبائل نمبر جو آپ کے پاس یوز ہوتا ہے، آپ خود یوز کرتے ہیں، وہ دیں۔ اگر کسی نے ہمیں یا کسی آپ نے دوسرے بھی کنسلٹنٹ کو آپ نے کوئی اور جی میل، ای میل یا موبائل نمبر دیا ہوا ہے تو اس کو آپ جلد سے جلد چینج کروائیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور اپنا ڈاٹا جو ہے وہ ٹھیک کرائیں۔ کوئی اس میں مسٹیک آپ رہ گئی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پراپرٹی کی ڈیٹیل یا کوئی ایسی چیز، جی میل، موبائل نمبر آپ نے پہلے صحیح نہیں دیا ہوا تھا، تو ابھی ہم آپ کی وہ امینڈمنٹ ڈال دیں گے۔ اس لیے ضروری تھا آپ سب کو اس سے آگاہ کرنا، اور آپ سب کا آگاہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کسی بھی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایٹ ونس آپ نے جب اپنی اپلیکیشن کو یا ایف بی آر کے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے، یوز کرنا ہے، کوئی آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہے، سیل پرچیز کرنی ہے یا کوئی آپ نے ٹیکس میں چھوٹ حاصل کرنی ہے، تو اس وقت پھر اگر آپ جب جائیں گے تو دیکھیں گے تو ہماری تو اپلیکیشن اور سسٹم ہی نہیں ریکور کر رہا، تو پھر اس میں ٹائم لگے گا، آپ کا جو ہے پیسہ بھی لگے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنا ڈاٹا جو ہے وہ اپڈیٹ کروا لیں، اپنی جی میل، موبائل نمبر، جو بھی چیز آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے ہمارے سے ریٹرن بھجوائی تھی تو اس میں وقتی طور پر آپ نے کوئی اور دیا تھا ڈاٹا، یا کوئی بعد میں آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ وہ نہیں دے سکے، تو آپ فوراً سے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے اپنا سسٹم کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرا لیں۔ اور اب کیونکہ نان فائلر جو ہیں ان کے اوپر اب بہت زیادہ سختی ہونے جا رہی ہے، وہ بھی پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے، اب میں دوبارہ بھی ایک ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا، کیونکہ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ اب مزید کون کون سی سختیاں اور پابندیاں جو ہیں وہ لگنے جا رہی ہیں یا لگ گئی ہیں۔ تو کیونکہ 2025 میں جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سختیاں ہو جائیں گی، تو یہ ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ تھی۔ اپنا پاسورڈ آپ نے ہر 2 مہینے کے اندر چینج کرنا ہے۔ اگر آپ چینج نہیں کریں گے آپ کی اپلیکیشن بلاک ہو جائے گی، آپ کا سسٹم بلاک ہو جائے گا، پاسورڈ آپ کا ایکسپائر ہو جائے گا، تو پھر آپ کو دوبارہ سے پاسورڈ ریکور کرنے کے لیے آپ کو اپنا جی میل اور موبائل نمبر جو آپ نے سسٹم میں دیا ہوگا وہ چاہیے ہوگا۔